وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تو اب اولی الامر کا مصداق بتا دو جو قرآن اور سنت کے علاوہ نہیں. آپ کہیں گے کہ نہیں جی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے یہی قرآن اور سنت مراد ہے کہ اولی الامر کی وہ اطاعت کریں جو اس قرآن اور سنت میں موجود ہو. یہی کہیں گے نا, یہی کہیں گے نا کہ اولی الامر منکم کا معنی یہ ہے کہ تم اولی الامر کی وہ بات مان لو جو یہ پچھلے دو مآخذ قرآن اور سنت میں موجود ہو. قرآن اور سنت کے علاوہ اگر وہ امر دیتا ہے تو مت مانو. تو آپ نے تو اولی الامر منکم کا خارجی مصداق نہیں بتایا اور نہیں بتا سکے. تو اگر ہم کہیں کہ اطیع اللہ سے مراد یہ ہے کہ میری بات مانو میں اللہ ہوں, وہ اطیع الرسول کا معنی یہ ہو کہ ہم کہیں کہ اللہ ہم تو تمہاری بات کو مانتے ہیں لیکن پر تمہاری بات ہم کہاں سنتے ہیں, کیسے آپ سے ملیں, کہاں ملیں, آپ سے تو ہماری گفتگو ناممکن ہے, آپ سے تو دنیا میں ملنا ناممکن ہے, آپ کی بات کہاں ہے, کہاں سنائی دیتی ہے ہمیں. اللہ نے فرمایا اطیع الرسول, جو تمہاری گلی اور کوچوں میں آواز لگانے والا رسول آیا ہے, جو قرآن سنا سنا کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, تو اس رسول کی یہ اطاعت کرو, اس کی لائی ہوئی کتاب کو میری کتاب مان لو. یہ اس کا مصداق ہے, یہ اس کا مصداق ہے. اگر وہ اولی الامر منکم کا مصداق نہ بتاتے ہوئے تم کافر نہیں بنتے ہو تو وہ اطیع الرسول کا مصداق قرآن ٹھہرا کر ہمیں بھی مسلمان رہنے دو, دھوکہ مت دو. اگرچہ ہم صحیح احادیث سے انکار بھی نہیں کرتے لیکن تمہاری غلط فہمی کا جواب ضرور دیتے ہیں. موقع نہیں ہے میں اس پر لمبی بات کرتا, بہت ساری باتیں ہیں دل میں, بہت درد دل ہیں ہمارے دل میں. ہم نے بہت سنا یہ کافر, یہ کافر, وہ کافر. ہم اشاعت التوحید و سنہ میں 90 سے ہیں. ہم نے کیا کچھ کیا اللہ کو معلوم ہے, مخلوق کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن جب تک ہم زمینی خداؤں کو خدا کہتے تھے, جب تک ہم زمینی خداؤں کو سیلوٹ مارتے تھے, ان کو زندہ باد کہتے تھے, ان کی اطاعت کرتے تھے, ان کی غلطی کو غلطی نہیں کہتے تھے, تو ہماری تعریفیں اتنی ہوتی تھی کہ میں ڈر جاتا تھا کہ مجھے کوئی خدا نہ بنا دے. لیکن جب میں نے زمین خدا پر وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ پر عمل کر کے میں نے اس کی غلطی کو غلطی کہا, میں نے کہا تم خدا نہیں ہو, غلط اوامر مت دو, تو میرے سارے وہ خدمات اور وہ تعریفیں اور وہ القاب ختم ہو گئے, میں کافر بن گیا 1 سیکنڈ میں. اب جو مسائل میں کرتا ہوں مجھ سے زیادہ تمہارے پنجاب کا ایک عالم ہے, وہ مجھ سے تیز وہی مسائل بیان کرتا ہے, لیکن وہ اپنے خدا کا خلاف نہیں کرتا. اس کا جو زمینی الہ ہے وہ اس پر انگلی نہیں رکھتا, تو وہ باقاعدہ مجھ سے سخت مسائل بیان کرنے کے باوجود مسلمان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ زمینی خدا کو خدا کہتا ہے, میں نے غلطی یہ کی کہ میں نے زمین و خدا کو خدا نہیں کہا. عزیزان گرامی, آج کل مسلمان وہ ہوتا ہے جو زمینی خداؤں کو خدا مان لے. آپ محدثین کی تعریفیں کریں اور کریں کہ بھئی انہوں نے جو کچھ کہا ہے قرآن اسی کا محتاج ہے. آپ مفسرین کی تعریفیں کریں کہ اگر یہ مفسرین نہ ہوتے تو کتاب اللہ نہ ہوتا. آپ علماء کی تعریفیں کریں تو لوگ کہیں گے یہ بڑے اہل الخنق والحلوہ ہے, یہ بالکل اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ قرآن کل بھی کامل تھا, آج بھی کامل ہے, قرآن کل بھی کسی کتاب کا محتاج نہیں تھا, آج بھی کسی کتاب کا محتاج نہیں ہے, تو پھر آپ کافر بن جائیں گے. کسی نے مجھے ایک سوال بھیجا ہے, اس کا جواب دوں پھر میں ختم کرتا ہوں. تقریر سے پہلے مجھے کسی نے ایک پرچی بھیجی,
مجھے کہا کہ آپ تو حیدری صاحب کے پاس آئے ہیں، یہ تو نزولی عیسیٰ کا منکر ہے اور کافر ہے، تمہارا کیا موقف ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شروع میں حیدری صاحب نے یہ کہا کہ اختلافات اپنی جگہ، مگر اسلام کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی کو اپنی طرف سے آسانی سے کافر بنا دیں۔ کفر یہ کوئی کسی کمپنی کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ کفر اور اسلام کسی کمپنی کا پروڈکٹ نہیں ہے کہ مولوی اس کمپنی کا پروپرائیٹر بن کر کفر اور اسلام کو بانٹتا رہے، یہ مسلمان یہ کافر، یہ مسلمان یہ کافر، وہ کافر وہ کافر، یہ مسلمان یہ مسلمان، یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے۔ کفر اور اسلام اللہ کے ہاں کس کا کیا مرتبہ ہے اس کو کھوج کرید کر معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا حکم ہوگا۔ یہ جو شخص بیٹھا ہے اس نے فلان بات کہی، یہ بات کہہ کر کے اللہ کے نزدیک یہ کیسے ہوگا؟ اب اس پر اسلام کا اطلاق ہوگا یا کفر کا اطلاق ہوگا؟ اب اللہ کے ہاں کیا اطلاق ہوگا یہ مخفی چیز ہے، اس کو بڑے کھوج اور کرید کے بعد آپ احتمالاً لگا سکیں گے، وہ بھی آپ یقیناً نہیں لگا سکتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک عقیدہ آتا ہے آمنت باللہ ہے، تو ہمارا تو دنیا کے ساتھ اس اللہ پر اختلاف ہے۔ ہم تو اس میں بہت سارے لوگوں کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ آمنت باللہ کہنے کے باوجود اس دھرتی پر اس اللہ کی عبادت سے زیادہ زمینی خداؤں کی عبادت ہوتی ہے۔ آپ نے فلان کو مردباد کیوں کہا؟ ہمارے شیخ نے کہا تھا۔ آپ نے اس پر کفر کے دستخط کیوں کیے؟ جی مشائخ نے کہا کہ کرنے پڑیں گے۔ تو تمہارا خدا وہ ہوا یا یہ ہوا جس کی شرع